السلام علیکم، میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے اب تک کی جو ہے سورہ بقرہ کی 224 آیتوں کی ترجمہ، تفسیر اور اس کے علاوہ جو تو الفاظ کی تشریح سبھی پیش کر چکے ہیں، اور اب جو ہے 225 سے 230 ان آیتوں کی جو سورہ بقرہ کی ترجمہ، تفسیر اور اس کی جو تشریح سب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں سید اعجاز حسین کاظمی، ایک چینل ہے میرا یوٹیوب چینل اعجاز کاظمی چینل، اس کو سبسکرائب کیجیے، اور یہ سورہ کی قرآن کی تفسیر کے علاوہ بھی دوسرے مجالس وغیرہ سبھی آپ اس یوٹیوب چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب ملاحظہ فرمائیے تلاوت۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 کا ترجمہ سنیے۔ خدا تمہاری لغو اور غیر ارادی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے اس کا ضرور مواخذہ کرے گا۔ وہ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی 225 آیت کی جو تفسیر ہے اس میں مواخذے کے بارے میں آپ تحریر فرماتے ہیں، عادی اور غیر ارادی قسم کا مواخذہ نہیں ہے اور اس سے صرف اخلاقاً منع کیا گیا، لیکن ارادی قسم میں 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑا یا بدرجہ مجبوری 3 روزے کا کفارہ بہرحال دینا پڑے گا۔ یہاں تشریح میں اسی آیت کی اس میں قصداً جھوٹی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ سورہ بقرہ کی 226 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک جماع کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد واپس آ گئے تو خدا غفور رحیم ہے۔ اب یہ 226 آیت کی تفسیر میں مولانا جو ہے یہ بیویوں سے ترک جماع کی قسم کے بارے میں یہاں تحریر فرماتے ہیں، اسلام میں یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہے، اور 4 مہینے کے بعد عورت کو حق دخول حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حاکم شرع مجبور کرے گا کہ کفارہ دے کر جماع کرے یا طلاق دے کر آزاد کر دے، اور ہر حال میں خدا کو حاضر و ناظر سمجھے۔ یہاں تشریح میں آپ فرماتے ہیں، ایلا زوجہ سے مجامع ترک کرنے کی قسم کھانے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی مدت 4 ماہ ہے کہ اس سے پہلے جماع خود ہی واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 کا ترجمہ سنیے۔ اور طلاق کا ارادہ کریں تو خدا سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اب سورہ بقرہ کی 228 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے. مطلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں اور انہیں حق نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کی پردہ پوشی کریں اگر ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے، اور پھر ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس کر لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر اصلاح چاہتے ہیں. اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق بھی ہیں جیسے ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک امتیاز حاصل ہے، اور خدا صاحب عزت و حکمت ہے. ابھی اس آیت کی تفسیر میں 228 نمبر کی آیت میں جو تفسیر ہے اس جملے کی، خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا، اس جملے کے بارے میں آپ تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں. یہ حکم بظاہر تمام مطلقہ عورتوں کے لیے معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بعض عورتوں کے لیے اصلاً عدہ نہیں ہے جیسے نابالغ، یائسہ اور غیر مدخولہ عورت، اور بعض کا عدہ 3 طہر سے زیادہ ہے جیسے حاملہ، اور اسی طرح دیگر احکام بھی ہیں. آیت کریمہ مطلقہ سے مراد وہ عورت ہے جسے رجعی طلاق دی گئی ہے. طلاق میں طہارت کی شرط ہے اور عدت کی مدت بھی طہارت سے طے ہوتی ہے، اور طہارت یا حیض کا علم صرف عورت کو ہوتا ہے، لہذا اسے رحم میں پیدا ہونے والے خون کو چھپانے کا حق نہیں ہے، ورنہ طلاق باطل ہو جائے گی اور عقد ثانی زنا ہو جائے گا. اسی 228 نمبر کی آیت میں جو ہے یہ جملہ جو ہے اور مردوں کو ان پر ایک امتیاز حاصل ہے، اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں مولانا، اسلام نے مرد و عورت میں توازن قائم کرنے کے بعد ایک کو مہر و نفقے کا پابند بنایا اور دوسرے کو اطاعت کا. یہ اعلان کیا کہ مرد کو ایک امتیاز حاصل ہے اور وہ ہے حق طلاق، جو در حقیقت اس کی نگرانی، کفالت اور ذمہ داریوں کا نتیجہ ہے، الگ سے کوئی بات نہیں ہے. ایک لفظ کی تشریح میں لغات تضاد میں ہے جس کے معنی حیض اور طہارت دونوں کے ہیں. ایک کی جمع خرعو ہے اور دوسرے کی اقرا. اب آپ آیت نمبر 229 سورہ بقرہ کی تلاوت سماعت کریں. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کا ترجمہ سنیے. طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد
یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو جب تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ وہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں کے لیے آزادی ہے اس فدیے کے بارے میں جو عورت کو دے، لیکن یہ حدود الہیہ ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ یہ آیت نمبر 229 میں جو حدود الہی کا ہے وہاں پر آپ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عورت سے صرف اس صورت میں رقم لینے کا حق ہے جب وہ اطاعت ترک کر دے اور اظہار نفرت کرے، اور شوہر کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کا خطرہ ہو اور حدود الہی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اس آیت کے اندر جو 2 مرتبہ طلاق کا ذکر ہے، یہ طلاق جو ہے اس میں لکھے ہیں آپ تشریح میں بتانا، اس سے مراد طلاق رجعی ہے، ورنہ بائن کے 2 مرتبہ طلاق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230، اس کا ترجمہ سنیے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں میل کر لیں، اگر یہ خیال ہے کہ حدود الہیہ کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ حدود الہیہ ہیں جنہیں خدا صاحبان علم و اطلاع کے لیے واضح طور سے بیان کر رہا ہے۔ اس آیت نمبر 230 کی جو ہے اس کے اندر جو تیسری مرتبہ طلاق دے دے، یہ 3 طلاق کے بارے میں جو ہے یہاں واضح تفسیر آپ دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ 3 طلاق کا مفہوم 3 مرتبہ طلاق دینا ہے، ایک ساتھ 3 لفظ طلاق کا استعمال نہیں ہے، اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ طلاق زوجیت چاہتی ہے، تو ایک طلاق کے بعد جب تک رجوع نہ ہو یا عدت کے بعد دوبارہ عقد نہ کیا جائے دوسری طلاق کا موضوع ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک ساتھ 3 طلاق اگر 3 ہیں تو دوسری زوجیت کب واپس آئی ہے، اور اگر سب ملا کر ایک ہیں تو 3 طلاق کے احکام نافذ کرنا غلط ہے۔ یہ صرف حضرت عمر کی ایجاد ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ دونوں کے خلاف ہے۔ تفسیر المنار۔ یہاں ان سب آیتوں کے فائدے میں جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ دور قدیم میں ایلا کا طریقہ وہی تھا جو آج کے ترقی یافتہ دنیا میں علیحدگی کا ہے۔ اختلاف کی صورت میں مرد و عورت 3 سال تک الگ رہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام نے اس طریقہ کار کو روز اول ہی رد کر دیا تھا اور یہ طے کر دیا تھا کہ مرد کو مستقبل میں فیصلہ 4 ماہ کے اندر کرنا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کی قسم کھا لی ہے تو حکومت اسلامی اپنے اختیارات سے فیصلہ کر دے گی اور عورت کی زندگی کو لے تو لال میں نہ رکھے گی۔ دوسری بات جو فائدے میں آپ بتا رہے ہیں، واضح ہے کہ اسلام نے 3 طلاق کے بعد محلل کا سلسلہ اسی لیے رکھا ہے کہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور عورت مستقل طور پر مرد کے لیے کھلونا نہ بننے پائے، اور اسی لیے محلل کے عقد کو صرف تحلیل کی نیت سے بری نظروں سے دیکھا گیا ہے اور اس سے حقیقی عقد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا رشتہ بھی کسی درجے سے ختم ہو جائے تو اسلام پہلے رشتے کی واپسی کو اکثر ممنوع نہیں قرار دیتا۔